خاص جسمانی طاقت نال تعلق رکھتی ہے۔ زکات عبادت دا تعلق مال دے نال ہے، نماز دا تعلق جسم دے نال ہے، مال دے نال نہیں۔ زکات دا تعلق مال دے نال ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مال نال بھی ہے اور طاقت نال بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم دی خاص طاقت نال بھی ہے۔ دونوں چیزاں صرف ہون تا حج دا ثواب ملتا ہے۔ اور حج جس وقت انسان عرفات دے وچوں واپس آندا ہے نا منا اور مزدلفہ کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ انجے جویں ہون ایمان دے پیٹ وچ پیدا ہویا ہے۔ اور حاجی کسے واسطے دعا کرے اللہ رب العزت وہ دی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے دن قیامت میں اللہ رب العزت جس نے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے حج کیتا ہوئے 300 گناہگار دوزخی ایک حاجی کی سفارش کے نال جنت کے اندر چلے جان گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کما حقہ اللہ دیا عبادتاں نے مقصد کوئی بندہ بیان کرے تو کر نہیں سکتا، مکمل مقاصد کوئی بندہ اختیار ہی نہیں کسی نے اللہ دی ذات جان دی ہے۔ اللہ دی عبادت کے اندر او دی کی حکمت تے کی راز ہے۔ چند مقاصد میں عرض کرنا تواڈے سامنے۔ پہلا مقصد حج دا علاقائی تقسیم۔ اسی پاکستان دے اندر رہنے ہاں، کچھ مسلمان انڈیا دے اندر رہندے ہیں، مصر دے اندر رہندے ہیں، دنیا دے ہر خطے دے اوتے مسلمان موجود نے۔ اس حج دا پہلا مقصد ہے کہ علاقائی تقسیم نو ختم کر کے ایک جگہ دے اوتے ایک لباس، ایک کلام، اس چیز دا درس دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر کسی بھی خطے نال تعلق رکھن والا ہوئے مومن اللہ وہی پسند ہے جڑا وہ یہ تصویر۔ اگر ایسا ہو جائے کہ مسلم ممالک کا ویزا ہی ایک ہوئے، کیونکہ اتنی آسانی نال کام ہونے والا نہیں، اگر ہو جائے تو تصور کرو کہ کافروں کی نظر دے اندر ایک مسلمان کا وقار کتنا ہوگا۔ اصل مومن مسلمان وہ ہوندا ہے جڑا زمین دے کسے خطے تے بھی ہوئے، دوسرے خطے دے کسے مسلمان پران تکلیف ہوئے تو اس تکلیف دا احساس جتھے بھی کوئی مشرق کے اندر ہے، ایک مغرب کے اندر ہے، جو مغرب بڑا تکلیف کے اندر ہے تو مشرق بڑا محسوس کرے، اور مشرق بڑا تکلیف کے اندر ہے تو مغرب بڑا محسوس کرے کہ وہ ایک مومن میرا بھائی ہے، مسلمان ہے کہ وہ تکلیف کے اندر ہے۔ انما المؤمنون اخوة، جڑا مانا نا لفظ مسلمان دا بھائی ہے، وہ دا اصل مطلب ہے کہ دنیا نے کسے خطے دے بھی ہوئے انسان ایک مسلمان دا درد تکلیف احساس سینے کے اندر رکھتا ہوئے۔
مقصد ہے اور بہت بڑا مقصد ہے. زبان الگ ہے، شکل الگ ہے، سوچ جذبات الگ نے، لیکن آگے جس جگہ تے گئے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اوتے لباس بھی ایک ہے، کلام بھی ایک ہے، جدے کے تسبیحاں پڑھیاں جا رہی ہیں وہ ذات بھی ایک ہے. واضح کیتا جا رہا ہے کہ دنیا والےو یہ علاقائی تقسیم جیڑی ہے یہ تہاڈی ہے، میری نگاہ دے اندر تسی سارے دے سارے. دوسرا مقصد کہ کوئی بھی انسان ہے دنیا کے اندر اپنے ذاتی معاملات کے اندر، مالی حالات کے اندر، ہر کسی قسم کے اپنے معاملے کے اندر انسان الجھی ہے، اوتھے ہی زندگی صرف کر رہے ہیں. حج دے جڑے دن 40 ملتے ہیں، ان کا مطلب کی ہے کہ انسان خالصتاً اتے رہ کے قدم قدم دے اللہ کا ذکر کر کے دنیا کے خیالات چھوڑ کے، پیچھے مالی حالات چھوڑ کے، اولاد کے معاملات چھوڑ کے خالصتاً اللہ کی بارگاہ کے اندر رہ کے دنیا کے سارے خیال چھڑ کے صرف اپنے رب کی رضا دا خیال. میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر دیکھو وہ جڑی جگہ ہے، جگہ ایسی ہے کہ کتنے انبیاء نے اس مقام تے نماز پڑھی، کتنے انبیاء نے اس مقام تے عبادت کی ہے. انہاں دی عبادت دا خیر اوتھے اج تک موجود ہے. ہر جان والے نو چاہیے کہ اس خیر کو حاصل کردا رہے. دو مقصد میں عرض کیتے. پہلا مقصد علاقائی تقسیم اوتھے اللہ کی ذات نے ختم فرما دی. دوسرا مقصد دنیا کے کسی کونے سے بھی ہوئے اپنی فکرہ ہوندیاں، مال دیا فکرہ ہوندیاں، گھر دیا فکرہ ہوندیاں، اللہ کی ذات نے جدوں بلا لیا اوتھے پہنچ گیا. ہون جڑے دن مہینہ ملے ہیں، 40 دن ملے نے، جڑے دن نے ٹوٹل فکرہ چھوڑ کے خالصتاً اپنے اللہ کی رضا حاصل کرتا. دو مقصد بیان. تیسرا مقصد اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ اگر تسا مینوں راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم میں راضی کرنا چاہتے ہو میرے مقبول بندیاں دیا اداواں نو اپنا لو، میں راضی ہو جاؤں. حج دا ایک مقصد ہے، مقاصد یہ ہے کہ مقصد ہے کہ وہ جتنے بھی رکن نے اسی جڑے ادا کرنے ہو کی اداواں نے نا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم، فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا. او ذکر ایسا ہے حضرت سیدنا حاضرہ ذکر کیا کر دیا نے. اس ذکر کے اندر خلوص اتنا ہے کہ 1000 سال گزر گیا، کئی سال 100 سال گزر گئے نے، آج بھی اس ذکر دی بحالی ہے. میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا ان صفا
فرمایا صفا سے منگا میری نشانیاں نے پروردگار وجہ کی فرمایا کہ میری بندی دے قدم لگے نے میری بندی دوڑی ہے اس واسطے انہوں نے اپنی نشانیاں بنا لیا ہے ہر گانا چاہے بھی ہوئے چاہے بھی ہوئے چاہے انگریز ہوئے چاہے پنجابی ہوئے چاہے سیاسی ہوئے چاہے چینی ہوئے کسی بھی زبان دھنان الگ الگ لائے ہوئے اس مقام سے پہنچ گئے کپڑے دو ہی ہوئے نے دو کپڑے پاک نہ گائے لیکن زبان کی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک امام الانبیاء والعلماء جڑا بھی ہوئے دنیا کے سے کونے میں آ جاوے جس وقت اسے پہنچے گا جناب اپنے لباس پیچھے چھوڑ جاوے گا کوئی